اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه۔ السلام علیکم، اسپیشلٹی نیویگیٹرز میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ساتھ ہی آپ سب کو رمضان مبارک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اب ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے رمضان سیریز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور یہ آج کی ہماری ویڈیو ہمارے رمضان سیریز کی دوسری قسط ہوگی، جو کہ روزے کے اوپر ہم لوگ اس کے روزے کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے، معلومات ہے، وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ روزہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس قسط کو ہم 6 حصوں میں کور کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ روزے کا مطلب کیا ہے، دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اور پھر تیسرے سے ہم دیکھیں گے کہ روزے کے رتبے کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، چوتھے میں ہم دیکھیں گے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، پانچویں حصے میں ہم دیکھیں گے روزہ گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اور چھٹے یعنی آخری حصے میں ہم روزے کے مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ تو روزہ بیسیکلی عربی لفظ صوم سے لیا گیا ہے، اور سام سے نکلا۔ سام کا مطلب ہے کسی چیز سے روک لینا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، یا کسی کے ساتھ سفر پر چلنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یا کسی سے بات چیت کرنا روک لینا۔ اس کا اگر ہم ایک محدود اور عام اور بنیادی محدود مطلب اگر ہم اس کا دیکھیں گے، جو کہ اسلام اور رمضان کی روح سے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روک لے۔ جی، ہم اب اپنی اس قسط کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ روزے کا مقصد ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ یہ اپنی پہلی قسط میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں، تو ہم یہاں پر اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا جو مین اس کا جو مقصد ہے، جو اس کی روح کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو روزے کا مقصد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا چکے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس کے اندر روزے کے ذریعے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کا احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس اور شعور ہمیں ہر وہ کام کرنے سے روکتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے۔ جی، تو ہمارے تیسرے حصے میں ہم روزے کے رتبے یا اس کے درجات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب ان کے درجات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جب ہم نے روزے کا مطلب بیان کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ روزے کا جو محدود اور بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو وسیع تر مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکے، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو ہر اس فعل سے روکے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ اس کا تھوڑا وسیع معنی ہے۔ اس کے روزے کے درجات کو سمجھنے کے لیے ہم امام غزالی رحمہ اللہ کی مثال لیتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے روزوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ تو سب سے جو پہلا درجہ اور بیسک درجہ ہے، اس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ صوم العموم ہے، یعنی یہ عام لوگوں کا صوم ہے، عام لوگوں کا روزہ ہے، یعنی کہ جس میں جیسے کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں جو محدود مطلب وہ یہاں پر فٹ آتا ہے کہ عام مسلمان وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو روزے کے دوران کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صوم العموم کے درجے میں آتے ہیں۔ جو اس سے جو بڑھ کر درجہ ہے، جو دوسرا درجہ ہے، وہ ہے صوم الخصوص، یعنی کہ خاص لوگوں کا درجہ، یعنی یہ وہ درجہ ہے جو کہ صالحین کا درجہ ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو روزے کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھتے ہیں، بلکہ یہ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو، ہر جسم کے عضو کو ہر اس کام سے روکے رکھتے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو، یعنی اپنے ہر عضو کو، ہر عضو کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ایک ضروری بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملا،
یعنی انہوں نے صرف اور صرف بھوک ہی کاٹی ہے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قیام سے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ حدیث ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوک کاٹنے یا نماز میں مشقیں کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر ہے. یعنی ہمیں صوم العموم سے ہر حالت میں بڑھ کر صوم الخصوص کی کیٹیگری میں آنا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی اسٹرگل ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو بیر منیمم ہم لوگوں کا صوم الخصوص ہونا چاہیے کہ ہمیں صوم الخصوص والی کیٹیگری میں اس درجے میں ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے نیچے والی کیٹیگری میں آپ کو الحمدللہ روزہ تو آپ کو قبول ہوگا، لیکن روزے کی روح جو اس کا جو اصل جو مقصد ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دوسرے درجے میں کم از کم بھی لے کے جانا چاہیے، جو کہ صوم الخصوص کا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر چیز کا روزہ رکھتے ہیں. اگر آنکھ کا روزہ رکھیں گے تو آنکھ کا روزہ رکھنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی آنکھوں کو فحاشی سے بچائے رکھیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو برے انداز سے نہ دیکھیں. یعنی اگر کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں تو برے انداز سے اس کو نہ دیکھیں، یا بری سوچ کے حساب سے، یا آپ کی جو نیت ہے اس بری نیت سے آپ کسی کو نہ دیکھیں. یہ نمبر 1 ہو گیا. اور نمبر 2، کسی کو فیصلہ کن نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ ویسے لوگ ہیں جو کہ ججمنٹس پاس کرتے ہوئے نہیں پھر رہے ہوتے کہ یار کس کو دیکھیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ویسا کر رہا ہے، ویسا کیوں کر رہا ہے، ویسا کیوں نہیں کر رہا. دے ڈونٹ پاس دا ججمنٹس. آپ ججمنٹل نہیں ہو سکتے. ٹو بی ان دس لیول اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہوگا. ہاں، اصلاح ایک الگ چیز ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ اصلاح مت کریں، اصلاح کرنا چھوڑ دیں. اصلاح کرنا بڑا ضروری اور اہم پہلو ہے ہمارے دین کا. لیکن ججمنٹس پاس کرنا اور اپنے چونکہ اندر کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اپنے دل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر آپ ہر کسی کو بیٹھ کے ججمنٹس آپ پاس نہیں کر سکتے. یہ آپ کا قانون ہے اس کے اندر. اور اس کے جو تیسری چیز ہے، آپ کسی بھی جو بھی ہو، آپ اپنا آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے بھائی ہو، بہن ہو، یا آپ کے ماتحت ہوں، یا آپ کے کو ورکرز ہوں، کولیگز ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کسی کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ بندہ یا بندی شاید آپ سے کمتر ہے. یہ چیز بھی آپ نے بالکل، یہ ایک بڑی اہم خاصیت ہے ان لوگوں کی، ان صالحین کی، جو کہ صوم الخصوص میں اس کے درجے پر آتے ہیں. یہ لوگ ویسے ہیں کہ جو اگر کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو احترام کے ساتھ نگاہ ڈالتے ہیں، اور شفقت کے ساتھ نگاہ ڈالتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ ڈالتے ہیں، اور محبت کے ساتھ ڈالتے ہیں. اور محبت اور احترام ان کی آنکھوں سے چھلک رہا ہوتا ہے. یہ ویسے لوگ ہیں. یہ درجہ ہے صوم الخصوص کا. اور اسی انداز سے وہ اپنے کانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، زبانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اپنے تمام جسم کے تمام اعضاء کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا جو اگلا جو درجہ ہے، جو کہ اس سے بھی بڑھ کر مزید بڑھ کر درجہ ہے، وہ صوم الخصوص ہے. یہ وہ خاص سے خاص تر لوگ ہیں جو کہ جن کو احسان کا رتبہ حاصل ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر احساس اور شعور اس حد تک اجاگر ہو چکا ہے کہ ان کو یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، یا ان کو اس چیز کا 100% احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیکھ رہی ہے. یہ وہ احسان کے رتبے پر موجود لوگ ہیں جن کو امام غزالی نے جن کی کیٹیگری کو کہا ہے کہ یہ صوم الخصوص ہے. ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صوم الخصوص میں داخل ہوں اس درجے پہ، اور پھر ہم لوگ صوم الخصوص کی تمنا کریں اور اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارے جو روزہ ہے اس کا درجے کو دوسرے درجے سے بلند کر کے تیسرے درجے پر لے کر جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو دل کا روزہ رکھتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنا ہر طریقے سے اپنے ہر عمل کا، ہر فعل کا احتساب کرتے ہیں، بلکہ اپنی سوچ کو بھی بڑا اس کو احتساب میں رکھتے ہیں، کانسٹنٹ چیک میں رکھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط طریقے سے یا غلط انداز میں تو نہیں کچھ سوچ میں مبتلا ہو گئے. تو ایون اپنی سوچ کا بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات میں محو ہوتے ہیں. یہ ویسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو کہ ہر کام کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا، میں نے فلاں کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، فلاں کام میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. یہ ویسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ہر وقت احسان جتانے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں.
اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہم روزہ رکھ پا رہے ہیں، اور اگر صدقہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے نکال کر صدقہ دے رہے ہیں۔ ان کا کچھ بھی میں نہیں ہوتا، ان کا سب کچھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، سب کچھ اللہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے اور خالص نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی ایسا بنا دے، آمین۔ اب ہم اپنی قسط کے چوتھے حصے کی طرف چلیں گے، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ کافی معروف طریقہ ہے اور سب کو میجورٹی آف لوگوں کو پتہ بھی ہے اوبویسلی، الحمدللہ، لیکن چونکہ ہم اس ویڈیو کو روزے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم لوگ ضروری سمجھیں گے کہ اس کو بھی ہم بیچ میں ایڈ کرتے جائیں۔ تو فجر کی نماز اذان سے پہلے آپ سحری کھاتے ہیں، عربی میں اس کو سحور بولتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو سحری بولتے ہیں۔ تو یہ جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو سحری بولتے ہیں، جو کہ اذان سے پہلے ہم لوگ کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اذان کے وقت سے ہمارا روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ہم لوگ پورا دن کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرتے ہیں، اور مغرب تک ہمارا پرہیز جاری رہتا ہے، اور اذان کے وقت، مغرب کی اذان کے وقت ہم اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کی جو سب سے معروف دعا ہے وہ ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت اور آپ پر ایمان آیا، وعلیک توکلت اور آپ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو یہ آپ کا ایک جنرل طریقہ کار ہے روزہ رکھنے کا۔ اب ہم اپنے قسط کے 5ویں حصے کی طرف چلیں گے، جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ روزہ کیسے گزارنا ہے۔ اب بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فجر سے مغرب کا جو وقت ہے روزے کا، یہ بیسیکلی ہماری مشق کا وقت ہے، ہماری ٹریننگ کا وقت ہے، ہماری ایکسرسائز کا وقت ہے۔ کس طرح ہم ایکسرسائز کریں گے؟ ہمارے جو جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو ہم مختلف ایکسرسائزز مختلف مشقت میں ڈالتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو we'll go through all of them، جو بھی میجر ہیں ہم ان کے ڈسکس کریں گے یہاں پر پارٹ بائی پارٹ۔ پہلا پارٹ اگر ہم لوگ جو بھی پارٹ ہم لوگ لیں گے ہم اس کو اس طرح ڈسکس کریں گے کہ ہم پہلے اس کا دیکھیں گے کہ اس کے کیا ڈوز ہیں، کیا ہمیں اس سے ریلیٹڈ کرنا چاہیے، اور اس کے کیا ڈاؤنس ہیں، یعنی کہ جو کیا چیزیں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میدے کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں۔ تو میدے کی ایکسرسائز میں جو ڈو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو لاک لگا دیں، اور جو ڈونٹ ہے کہ جو نہیں کرنا وہ آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، اور اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں پورے دن فجر سے مغرب تک ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمارا معدہ اس کی ٹریننگ کر سکے۔ اگلا جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے زبان کا۔ زبان کی ورزش جو ہم جب کریں گے، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ جو کرنی ہے تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اچھی چیز میں انوالو کرنا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے ہماری زبان سے خیر کے الفاظ بیان ہو، ہماری زبان سے میٹھے بول بیان ہو، ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام بیان ہو، ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان ہو، ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام چلے، یعنی ہم لوگ قرآن پڑھیں۔ تو ہم نے اس چیز میں زبان کی مشق کرنی ہے کنٹینیوسلی، اور ان سب کے برعکس جن چیزوں سے ہم نے زبان کو بچانا ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زبان کو ہر قسم کی گالم گلوچ سے ہم لوگ بچائیں، ہم زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائیں، ہم زبان کو کسی کی غیبت کرنے سے بچائیں، ہم زبان کو زیادہ سے زیادہ بولنے سے بچائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے زبان کو بچانا ہے، اور یہ مشقت ہم پورے دن کریں گے، پورے دن ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہماری زبان کی ٹریننگ ہو سکے۔ ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے آنکھ کا، آنکھ کی ورزش، آنکھ کی ایکسرسائز۔ آنکھ کی ایکسرسائز میں جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں، تمام فحاشی سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر رکھیں، محو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، ان کو دیکھیں اور ان سے لیسن لرن کریں اور ان پر تدبر کریں۔ جن چیزوں سے ہمیں اپنی آنکھ کو بچانا ہے ان میں نمبر 1 اپنی آنکھ کو ہر قسم کی فحاشی سے بچانا ہے۔ نمبر 2 ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آنکھ کو فیصلہ کن انداز سے نہ دیکھیں۔ ہر کسی کو، جو بھی ہم کسی بندے کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ ہمدردی اور محبت اور شفقت کے ساتھ اٹھے، نہ کہ کسی کو ہم لوگ بیٹھ کے ججمنٹ پاس کر رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر کہ یہ بندہ ہے ٹھیک ہے، یہ برا ہے، یہ کیوں نہیں کام کرتا ہے، ویسا کیوں نہیں کرتا۔ وی آر ناٹ، ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اور ہم لوگ نے اپنی آنکھ کو ایک اور جو چیز ہے کہ وہ ہم نے اس نظر انداز سے بچانا ہے کہ ہم کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے کمتر ہے۔ تو
تو یہ چیزیں جس سے ہمیں اپنی آنکھ کو بچائے رکھنا ہے. صبح سے شام تک ہم نے اس چیز کی مشق کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. نیکسٹ ہمارا پارٹ ہے کان کا. کان کی ورزش, کان کی ایکسرسائز اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے کان جو بھی بات سنی ہے وہ اچھی بات سنیں, اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں, اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں, نیک بات سنیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں. اور اس کے برعکس جن چیزوں سے ہم نے اپنے کان کو بچانا ہے تو اس کے اندر ہم نے گانوں سے بچنا ہے, ڈراموں سے بچنا ہے, فلموں سے, تمام فحاشیات سے بچنا ہے, اور غیبت سے بچنا ہے, اور فضول بیجا وقت کے ضائع کرنے والی کسی کہانیوں سے بچنا ہے. تو یہ ہم لوگ اپنے کان کی اس کے ایکسرسائز کریں گے پورے دن تاکہ ہمارا کان پراپر طریقے سے ٹرین ہو سکے. اگلا پارٹ ہے ہمارا ہاتھ کا. ہاتھ کی کو ہم نے پازیٹیولی یا جو چیز اس کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں, لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں. اور اس کے برعکس جو جس چیز سے ہم نے اپنے ہاتھ کو روکنا ہے تو ہم ظلم سے, جھگڑا فساد سے, بے حیائی سے, اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں ان سے ہم نے اپنے ہاتھ کو بچائے رکھنا ہے. اگلا ہمارا پارٹ ہے ٹانگوں کا. ٹانگوں کی ورزش اس طرح جو اس میں جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کی طرف چلائیں, اس کو مسجد کی طرف لے کر جائیں, اس کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں, اور اس کو انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے استعمال کریں. اور جن چیزوں سے ہم نے اپنی ٹانگوں کو بچانا ہے وہ ہے کہ ہم جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں اور جتنے بھی برے لوگ ہیں تو ان کو ملنے کے لیے ہم ان سے اوائڈ کریں ان سے ملنا, اور ہم ظلم کا ساتھ نہ دیں. ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے دل کا. دل کی ورزش, دل کی ایکسرسائز اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اپنا دھیان دیں, اور جتنے بھی آپ کے خیالات ہوں ان کو آپ کنٹرول کریں, اور نیک خیالات ہوں, پاک خیالات ہوں, اور آپ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تدبر کریں یا اللہ تعالیٰ کے قرآن پر تدبر کریں. جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا دھیان ہٹنے سے ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو. ہم نے اپنے دل کو دنیا پر دھیان لگنے سے بچانا ہے, اور وہ اپنے دل کو برے خیالات میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے. تو یہ ایکسرسائز ہے دل کی جو ہم پورے دن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز وقت پر پڑھنی ہے. پھر ہم نے نماز کی, چونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ وضو اچھے طریقے سے کر کے ہم نماز پڑھیں, اور پھر ہم مسواک استعمال کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو نماز آپ مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے. پھر اس کے بعد نماز کی ہم کوشش کریں کہ تو نماز ہم معنی کے ساتھ پڑھیں. جب ہم لوگ ایک تہیہ کریں, اگر آپ کو پہلے سے قرآن نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو ہم لوگوں کا پہلا ٹاسک اور آبجیکٹو یا پہلا گول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں, تاکہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ ہے کیا. اور یہ جو چیز ہے کہ جب ہم سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہوگا, اور ہماری نماز کے اندر خشوع بھی اسی وجہ سے پیدا ہوگا. اگلا اسٹیپ ہمارا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے, اور ہم لوگوں کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کو ہم ایک دفعہ کم از کم رمضان میں مکمل کریں, اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ. تراویح ہم باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں, یا تہجد ہم باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں. اور اس تمام بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں وہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کریں اور ایک اعتدال کے ساتھ کریں. یہ نہ ہونا کہ پہلے دن ہم نے 2 سپارے مکمل کیے اور اگلے دن ہم کچھ بھی نہ پڑھ پائیں. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤنس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز ہم اپنی کیپیبلٹیز کے مطابق کر سکتے ہیں ہم اتنا شروع کریں, اور آہستہ آہستہ اٹ از پاسبل ہم لوگ اپنے آپ کو ایک ہائر لیول پر لے کے جا سکتے ہیں, اپنی کیپیبلٹیز بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن زیادہ کریں گے, دوسرے دن آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, بندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اعتدال پسندی کے ساتھ چلیں, اپنے آپ کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں, اور ایک پراپر پلان کے تحت لے کر چلیں, اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپ گریڈ کرتے جائیں. جی اب ہم اپنے چھٹے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں, جہاں پر ہم روزے کے مسائل ڈسکس کریں گے. اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ کن کے لیے ضروری ہے, دوسرے میں ہم دیکھیں گے کہ کن کے لیے ضروری نہیں ہے, اور تیسرے میں ہم چیک کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ کن کے لیے ضروری ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, ایک مسلمان کو روزہ فرض ہوتا ہے. دوسرا بالغ ہو, تیسرا صحت مند ہو, چوتھا مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو, اور ذہنی توازن اس کا درست ہو. کن کے لیے ضروری نہیں ہے تو ان کے اندر وہ لوگ جو بیمار ہوں, جو سفر میں ہوں, حاملہ عورتیں, دودھ پلانے والی عورتیں, اور وہ عورتیں جو حیض سے ہوں. ان کے لیے جو دن رمضان میں مس ہوئے وہ آپ نے
رمضان کے بعد میں جب آپ اپنی نارمل کنڈیشن میں واپس آ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے دن جو ہے وہ ان کی گنتی پوری کرنی ہے. ہاں لیکن جو لوگ مہلک یا جان لیوا بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے اتنا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. اب ہم دیکھیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ جانتے بوجھتے کھائیں یا پئیں منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے تو ایسے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جو بھی چیز جسم کو غذائیت پہنچانے کے لیے استعمال کی گئی ہو, یعنی کہ جیسے کہ آئی وی ڈرپ ہو گئی, یا جو بھی چیز کھانے یا پینے کا کردار ادا کرے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسولین, ویکسین, دانت نکلوانا, اینستھیزیا, خون کے سیمپل دینا, ان سے روزے نہیں ٹوٹتے. تیسری چیز بیوی یا شوہر کا آپس میں مساس اور مباشرت. چوتھا جانتے بوجھتے انزال ہونا. البتہ نیند میں یا خواب میں اگر انزال ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانچواں جانتے بوجھتے یا ارادتاً کہہ کر دینا, لیکن غیر ارادتاً یا حادثاتی طور پر اگر کوئی کہہ آ جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 6 حیض یا بچے کی پیدائش سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آخر میں ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پر رحم فرمائیں کہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں. آمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بدلنے میں ہماری مدد فرمائیں اور ہم سے وہ اعمال کروائیں کہ جس سے آپ کی ذات باری تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں دلوا علی الخیر کفاعلی, یعنی کہ جو نیکی کی طرف اشارہ کرے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا جو بندہ وہ نیکی کرے. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہم اسپرچوالٹی نیویگیٹرز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور سب سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی بندہ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کوئی ایک ایسا عمل کر جائے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ چل پڑے. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا